بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں انبیاء کرام کے اس پروگرام میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جاری ہے اور اس میں آج کی قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ نمرود اور قوم کی ہلاکت۔ تو دوستو، حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر اور امام ابن جوزی اور زید بن اسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ نمرود کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا۔ نمرود نے اس کی دعوت کا انکار کیا، پھر دوسری بار بھیجا، پھر انکار کیا، پھر تیسری بار بھیجا، پھر انکار کیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، تم اپنا لشکر جمع کرو، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ سو نمرود نے اپنے حواریوں اور سپاہیوں کا لشکر جمع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مچھر بھیجے جن کی دھوپ کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مچھر ان پر مسلط کر دیے، مچھروں نے ان کا خون پی لیا اور ان کا گوشت کھا گئے، اور جنگل میں صرف ان کی ہڈیاں پڑی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کے نتھنے کے راستے سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور 400 سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا۔ نمرود اس عرصہ میں اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور پھر آپ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ العنکبوت 26 نمبر آیت میں کہ سو لوط ان پر ایمان لے آئے اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی بہت غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب ذوالجلال کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ میں اپنے رب ذوالجلال کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں ہجرت کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا وطن کوفہ کے مضافات میں تھا، اس کا نام کوسی تھا۔ وہاں سے آپ علیہ السلام نے حران کی طرف ہجرت کی، پھر شام کی طرف ہجرت کی۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کوئی سے حران کی طرف ہجرت کی، پھر شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حران کی طرف ہجرت کی تھی، پھر فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ کلیبی نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمایا اور آپ علیہ السلام کفر کی زمین سے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور ان کی عمر زاد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جس سے انہوں نے کہا کر لیا تھا۔ وہ پہلے حران میں گئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں پہنچے۔ وہاں فرعونہ مصر میں ایک فرعون تھا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے حکم عدولی نہیں کرتی تھی، پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ ایک طویل حدیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں ظالم بادشاہ کے ملک سے گزر ہوا تو کسی نے اس ظالم بادشاہ کو کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا اور اس واقعہ کے ذکر اس طویل حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 باتوں کی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا۔ ان 3 میں سے 2 کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ایک ان کا قول ہے، یہ ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں،
سورہ سبا 99 نمبر میں یہ ذکر ہے۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سفر گزارے تو ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئے۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا، اس کی بیوی بہت تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق سوال کیا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ تم میری دینی بہن ہو، سو تم میرے بیان کی تکذیب نہ کرنا۔ اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ جب اس نے میری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ڈالنا چاہتا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو، میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو آپ اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اس بادشاہ کا۔ تو اس نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے بعض پہرے داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ جنیہ عورت کو لے کر آئے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3358 میں اور صحیح مسلم کی حدیث 2371 میں یہ بیان ہے۔ جب ظالم بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بری نیت سے ہاتھ لگاتا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا۔ پھر وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے عرض کرتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بعض پہرے داروں کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو میرے پاس نہیں لے کر آئے بلکہ تم جنیہ کو لے کر آئے۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بطور خدمت دے دی۔ حدیث مبارکہ کے آخر میں ہے پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خدمت میں دیا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو خود اس پر الٹ دیا ہے۔ اس نے حاجر بطور خادمہ ہدیہ کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمزم کے بیٹو وہ تمہاری ماں ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 358، صحیح مسلم 2371 اور سنن ترمذی 3166 کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو جو فرمایا تھا یہ میری بہن ہے، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں کہ ظالم بادشاہ مصر کے فرعونہ میں سے پہلا فرعون تھا اور بہت عرصہ تک یہ زندہ بھی رہا تھا۔ بعض حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس نے بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بڑھایا تھا تو وہ زمین میں دنس گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کا پورا ہاتھ سینہ تک سوکھ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے اول مہاجر ہیں جن کی تصریح اس آیت کی تشریح میں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، قرآن پاک میں الصفات 99 میں آیت مبارکہ میں جس کا ترجمہ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس جگہ اسلام کے دشمن لوگ زیادہ ہوں اور ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے انسان کی جان، انسان کی عزت اور اس کا مال خطرے میں، اس پر وہاں ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لوگوں سے شدت عداوت اور خطرہ محسوس کیا، تو آپ علیہ السلام نے
عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا قصد فرما لیا تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہجرت اور امام فتنہ کی عزت نشینی کی اصل ہے، اور جس شخص نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے نجات دی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو دوستو، آج کی اختتام پذیر، اللہ حافظ۔